تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اردو کمیونٹی بحرین کی جانب سے کیے جانے والے ایپیسوڈ آئیں کامیابی کی طرف کے آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو ٹاپکس آئیں گے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ سامعین، جو ایپیسوڈ کل کیا گیا تھا تطہیر قلب کے اوپر، دل کی صفائی کے اوپر، اس میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی، جس میں دل کی اہمیت، دل کی اصل پوزیشن کیا ہے انسان کے روزمرہ کی زندگی میں، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں دل کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن میں مختلف قسم کے دلوں کے بارے میں ذکر ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ اور اسی طرح سے اس میں وہ کون سے دل ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر سنا، اور دل کن کن چیزوں کا مقام ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ اور عقل اور ہدایت، ایمان، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم نے سنا۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں وہ حقیقت میں اس دل کا بدلنا تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ اس نے وہ ایک ریولوشن پیدا کر دیا جس کا آغاز جو تھا وہ دل میں تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اسی دل کے تعلق سے چند باتیں اور ہم دیکھیں، جو ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کل ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں دلوں کو جانچنا ہے، تلاشنا ہے، ڈائگنوسس کرنی ہے، اور جو 3 مقامات تھے جہاں کہ اپنے دل کو چیک کرنا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذکر کی مجالس میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح تنہائی میں ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان تینوں جگہوں پر دل کو نہ پاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں دل عطا کرے، کیونکہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، ہمارے دل جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دل دیا تھا، جب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے، جیسے کرسٹل ہوتا ہے، بالکل صاف۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری سوچوں کی وجہ سے، مختلف باتیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اس دل کے اوپر گرد سا بیٹھتا جاتا ہے، اور وہی ایک چمکتا ہوا سٹون اور کرسٹل جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پہچان میں بھی نہیں آتا کہ یہ دل ہے۔ اب جب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی صفائی کریں تو ایک پروسیس ہوگا جس سے ہم کو گزرنا ہوگا۔ تو جس طرح سے ابن تیمیہ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کسان جو ہوتا ہے وہ جب اس کو کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اس زمین کو صاف کرتا ہے، اس کو جوتتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، گھاس واس ہوتی ہے، سب چیزوں کو نکالتا ہے، اور اگر اس کھیت میں اس کو بیج ڈالنا ہے تو اس کی تشبیہ یہ دیکھیے کہ ہمیں بھی اپنے دل میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے۔ تو وہ ایمان کے بیج ڈالنے کے پہلے ایک کام جو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنی ہوگی، اس کے اندر سے چیزوں کو نکالنا ہوگا، اور پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کا بیج ڈالا جائے، تب وہ ایمان کی کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پھر وہ دل جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہوگا۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ذرائع ہیں، کس طرح سے ہم دلوں کی صفائی، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کن چیزوں سے ہم کو اس دل کو صاف کرنا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال ہم دیکھیں کہ صفائی کیوں ضروری ہے۔ کوئی زخم ہوتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو وہاں ہوتا ہے وہ ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے اس ایریے کے اوپر لگا کر چیزیں، اور اس کو صاف کر کے پوچھ کے پھر جا کر وہ اگر سلنے کی ضرورت ہے، اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ بعد کا کام ہوتا ہے، لیکن پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کن چیزوں سے ہمارے دل کو صاف کرنا ہے۔ وہ شرک ہے، ہمارے دلوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کو نکال پھینکنا ہوگا پہلے اگر ہم چاہتے ہیں قلب سلیم۔ شرک ہے، ریاکاری ہے، کبر ہے، تکبر، گھمنڈ ہے نا، خود پسندی، میں، حسد ہے، کینہ ہے دوسروں کے بارے میں، اسی طرح سے جو ہے دنیا کی حرص ہے، بہت بھری ہوئی ہے، بغض ہے کسی کے خلاف۔
یہ ساری وہ چیزیں اور بہت ساری چیزوں میں یہ کچھ چند وہ چیزیں ہیں جو اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم ایک طرف تو اس کنٹینر کے اندر بالکل صاف پانی ڈالتے رہیں، لیکن دوسری طرف اسی کنٹینر میں اگر کوئی ناپاک پانی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو بہت سارا پانی ڈال دیا لیکن وہ پانی پھر بھی صاف نہیں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں ان چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ دل کی صفائی کے لیے، دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے، دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والا بنانے کے لیے ہمیں اس کی صفائی کرنی ہوگی ان تمام چیزوں سے۔ پھر دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس کے اندر توحید، اخلاص، صبر، توکل، انابت اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی طرف پلٹنا، توبہ و استغفار، تقوی ہے نا۔ تقوی کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ یہ تقوی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ ہم تقوی کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہم کبھی کسی پہناوے میں تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی ظاہری شکل میں، حالانکہ تقوی کہاں ہے؟ دل میں۔ اور یہ مہینہ جو ہے وہ بھی تقوی ہی کا مہینہ ہے نا۔ اس میں ہم اپنے تقوی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور تقوی کہاں بڑھے گا؟ اسی دل کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ آگے وہ سٹیپس اور وہ چیزیں بتائی جائیں گی جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو دل کے اندر بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں سے محبت، یہ ایک یہ جو دل میں بھرنے والی چیز ہے، توبہ استغفار ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دل کے اندر ہمیں ڈالنی ہے۔ تو ہم دیکھتے آئے کہ سب سے پہلی چیز وہ جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنے دل کو ایک قلب سلیم بنانے کے لیے، ایک اچھا دل بنانے کے لیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر ایمان لائیں۔ ہم اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لا رہے ہیں، ہم ذرا سوچ کے اپنے آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کر جو کچھ بھی ہم اپنے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں، وہ ذرا اس کو سوچ سمجھ کے ٹھہراؤ کے ساتھ، کہ کیا ایک تو ہم اس طرح کے مسلمان ہیں جو ہم پیدائشی طور پہ، ہم بچپن سے ہم نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اس لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم شعوری طور پر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لائی، میں تیرے رسول پر ایمان لائی، میں نے ایمان کو سوچ سمجھ کر اپنے اندر ڈالا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری ایمان کی کیفیت پیدا کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عبادات کا بہترین طریقہ بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں میں ایمان کو راسخ کر سکتے ہیں اور دلوں میں کے اندر ہدایت اور تقوی کو بھر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں نماز کا کیا معاملہ ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا ہے کہ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ ایسی کیفیت کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ویژولائز بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیفیت کی گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ محسوس کر سکو تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ مشاہدے والی کیفیت تو نہیں ہوگی لیکن مراقبے والی کیفیت تو پیدا ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم کسی کے سرویلنس میں ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہماری عبادت جو ہے، وہ نماز جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ ایک احسان کے درجے پہ ہوگی، بہترین درجے پہ۔ یہ فیلنگ اگر ہم لے آئیں دل میں کہ یہ احساس، تو کیا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان بہترین انداز میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کے ذریعے ہم بڑھاتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور جھکتا ہے۔ روزے کا مقصد جو بتایا گیا لعلکم تتقون، روزے کی جب مشق کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، ورنہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں کیا داخل ہوتا ہے؟ تقوی داخل ہوتا ہے۔ جب تقوی داخل ہوگا تو دوسری طرف سے کچھ چیزیں نکلتی بھی جائیں گی، ہے نا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو رکھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو تطہرہم وتزکیہم، تاکہ تم ان کو پاک صاف کر سکو، ان کا تزکیہ کر سکو اس کے ذریعے۔ دیکھیں یہ تطہیر کی بات، دل کو صاف کرنے کی بات یہاں پر آئی۔ تو زکوٰۃ بھی زکوٰۃ کیا صاف کرتا ہے؟ ہمارے دل میں جو مال کی حرص ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، جو دنیا کی چاہت ہوتی ہے، جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ کم ہوتی ہے، تو کسی اور چیز کی محبت وہ جگہ لے لیتی ہے
ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کی محبت اس کی. تو یہ نوافل اور عبادات سارے ہمارے لیے دل کی صفائی کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، ایمان کو تازہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں دیکھیں، ایک اور بات آتی ہے کہ وہ بھی آپس میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو دل کی، تو جیسے ہم نے بتایا دل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی، چینجز ہوتے رہتے ہیں. ایمان کبھی اوپر ہوگا، کبھی نیچے ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. کیا فرمایا کہ بے شک تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں فاسألوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کر دے. پرانا ہو جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کرے. تو دلوں کی کیفیت بہنیں یہ بدلتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو غور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، اس سے بھی جو ہے ہمارے دلوں کے زنک جو اترتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ بے شک دلوں کو زنک لگتا ہے جیسے لوہے کو زنک لگتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وما جلا ہوا یا رسول اللہ، کہ اس کا علاج کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، تلاوت قرآن اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا. تو موت کو بھی یاد رکھنا، یہ بھی جو ہے ہمارے دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے. صحابہ کرام اپنی موت کو کس طرح سے یاد رکھتے تھے. سلف صالحین اور نیک لوگوں کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے موت کو یاد رکھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے. لوگ ان سے سوال کرتے کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت آپ نہیں روتے ہیں اتنا زیادہ، لیکن جب آپ قبر کا آپ کا ذکر ہوتا ہے یا قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت روتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مرحلوں میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے. یا تو وہ جنت کا گہوارہ ہے یا وہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا. یہاں پر جو معاملہ ہوگا وہی آگے ہوگا. تو یہ موت کو یاد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و ذکر حازم اللذات، یعنی لذتوں کو مار دینے والی چیز، لذتوں کا مزہ ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو. انسان یہ سوچے کہ ہم اپنے دلوں میں جو بھی خواہشات، تمنائیں، یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، ایسا بننا ہے، وہ ساری چیزیں اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف جاری ہے تو یہ سوچ لیں کہ وہ کتنے دن کی اور کب تک کے لیے. جب یہ انسان کو احساس ہوگا کہ اگر میں نے 15-20 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کام کر بھی لیے، آخر کو تو موت آئے گی. اگر کچھ عرصہ ہم نے تکلیف میں گزار بھی لیا تو بھی تو موت آئے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کے لیے موت کو یاد کرنا یہ بہترین. اور سلف کے بارے میں اور بہت سارے جو نیک لوگ گزرے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اپنی وصیت تکیہ کے نیچے رکھتے، روزانہ اپنی وصیت کو تبدیل کرتے، چینج کرتے. دیکھتے جو شخص رات کو یہ سوچ کے سوئے کہ پتہ نہیں میری صبح ہوگی کہ نہیں، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، ہے نا. وہ کیسی صبح کرے گا اور کیسی رات کرے گا کہ پتہ نہیں میں کل رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. تو ہر معاملے میں وہ چاہے حقوق العباد کے تعلق سے وہ معاملہ کر رہا ہو یا حقوق اللہ میں، ان دونوں چیزوں میں کتنی احتیاط برتے گا اور اس کی دل کی کیفیت کتنی تبدیل ہوگی. اسی طرح سے بہنیں جو ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی صفائی کا انتظام ہو سکتا ہے اور اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، وہ ہے محاسبہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بہت مشہور جو ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب لے لو، اپنے آپ کو چیک کر لو، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا ایویلیویشن ہو، تمہارا حساب کتاب ہو. اور وزنوا اعمالکم قبل ان توزن اعمالکم، کیا کہ اپنے اعمال کو وزن کر لو، ابھی چیک کر لو کتنا وزن ہے اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے. ہم جب ایک دنیا کا چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم سامان بھر لیں سوٹ کیس میں اور اٹھ کے بس چلے جائیں ایئرپورٹ اور دیکھا جائے گا ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے. نہیں، چند گھنٹے کا سفر ہوتا ہے.
چند دن کا سفر ہوتا ہے، لیکن وزن پہلے کر لیتے ہیں سامان کو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کی لمٹ یہ ہے. کیونکہ اگر ہم نے پہلے نہیں وزن کیا تو وہاں جب جائیں گے ایئرپورٹ پہ اور پتہ چلا کہ 5 کلو بھی اوپر ہوا تو وہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ابھی وزن کر لیا جائے گھر سے نکلنے سے پہلے. اسی طرح سے بہنیں ایک اور سفر ہے، بہت لمبا سفر. وہ اس کے لمبائی اور طول کا ہمیں اندازہ بھی نہیں، کہ ہو سکتا ہے کسی کا 1 دن باقی ہو، کسی کا 1 گھنٹہ باقی ہو، کسی کا 1 سیکنڈ باقی ہو. تو یہ عقل مندی کی علامت ہے، یہ سمجھ کی علامت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پہلے ہی وزن کر لیں، چیک کر لیں، دیکھتے رہیں کہ کیا کیا اور کیا پایا اور کیا کھویا. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قول تھا کہ اپنے عمل کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے گا. ایک دن تو آئے گا نا کہ پڑھلے پہ ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی، ہمارے گناہ رکھے جائیں گے. ایک آفس بھی ہوتا ہے، چھوٹا دکان بھی ہوتی ہے، اس میں بھی آڈٹ ہوتی ہے. آڈٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آڈٹ کی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھاٹا ہوا، کتنا فائدہ ہوا. اگر گھاٹا ہوا ہے تو بھائی کیا چیز ہم درست کریں کہ جس کی وجہ سے یہ نقصان نہ ہو. فائدہ ہوا ہے تو پھر کیا چیزیں ہم نے کی تھیں کہ جو بہتر تھیں اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے، یا ہم آگے کیا سٹیپس لیں. تو یہ آڈٹ جو اپنی خود کی جو ہے سیلف ایویلویشن اس مہینے میں کم از کم، اور ہمیں تو یہ روزانہ کا معاملہ ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار ہے نا، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق، وہ صدیق جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان لے کر پکڑ کے ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں اور زبان کو کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو نے ابو بکر کو ہلاک کر دیا ہے زبان. اسی طرح سے ایک پیڑ کے نیچے ایک بار بیٹھے ہیں اور اوپر سے پرندہ جو ہے وہ چہچہاتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس حساب کتاب میں لگے تھے اپنے نفس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ طوبیٰ لک یا طیر، خوشخبری ہو تمہیں اے پرندے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن ابو بکر تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھے گا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی تنکے کو اٹھاتے اور کہتے کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا. وہ کیا احساس تھا؟ وہ یہی احساس تھا کہ کبھی میرا حساب ہوگا تو کیوں. اور جب اس حساب کا، اب جب وہ خود حساب کرنے لگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میری تو پکڑ ہوگی بڑی باتوں پر. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اسی طرح سے سامعین، جو ایک اور چیز ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھا سکتی وہ ہے گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا. گناہوں سے جب انسان بچتا ہے تو اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، دل میں وہ گندگی کو جانے نہیں دیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے اور ان کا جو مرتبہ تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو ایک بار محسوس ہوا کہ ان کے حافظے میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. تو وہ اپنے معلم کے پاس جاتے ہیں، اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور ان کو شکایت کرتے ہیں کہ مجھے یاد دہانی میں. تو وہ کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے کچھ گناہ ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تم کچھ غلط کر رہے ہو، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تم یاد کرنا اور حافظہ کرنا تمہارے مشکل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں فارشدنی ترک المعاصی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے رہنمائی کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ اور کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يَهْدَى لِعَاصِي، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. سوچئے تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں میں لینا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہتے ہیں، تو وہ ایک گنہگار دل میں اس کی جگہ نہیں بن پاتی. اسی طرح سے توبہ و استغفار ہے کہ ہم توبہ و استغفار جب کرتے ہیں، جو ابھی بات آئی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو ہم توبہ و استغفار جب کرتے ہیں تو وہ زنگ چھوٹتا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے وہ داغ مٹ جاتا ہے. اور انسان اگر گناہ کرتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ نبی وقت، نبی الامت ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 سے زیادہ بار جو ہے استغفار کرتا ہوں. اور اسی طرح سے جو ہے
ہم دیکھیں کہ ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے نا. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کا نام لینا. یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور ذکر کرنا کیوں اہم ہے اور ہمارے دلوں کو کیسے تبدیل کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان اس شخص کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. جس سے دل میں محبت ہوتی ہے، دل سے محبت ہوتی ہے، اسی کا نام، اسی کا ذکر جو ہے وہ زبان پر بار بار دیا جاتا ہے، ہم اس کو ہی ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری بسی ہوئی ہے، تو ہمارے زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. اور یہ ویسی ورثہ ہے، اس کو پلٹ بھی ہے، جب ہم زبان سے یاد کرتے رہیں گے تو وہ اس کی محبت بھی دل میں آتی رہے گی. اسی طرح سے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو مطلوب ہے، بالکل ایک ہائی لیول ہے، جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گا، اور دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور حرص جو ہے وہ ہم سے دور کرے گا. اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جب مطالبہ کیا جاتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا گھر کا سامان لے آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا لے آتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام بہت کچھ لے آتے ہیں. اور وہ شخص بھی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک صحابی رات بھر یہودی کے ہاں کام کرتے تھے اور وہ پورا پانی چلاتے ہیں، اور کچھ کھجوریں ان کو ملتی ہیں، وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے شرمندہ طریقے سے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کچھ کھجوریں ہیں جو میں لے آیا ہوں، کیونکہ وہ بھی اس میں حصہ لگانا چاہتے تھے. ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کیا خرچ کریں. لیکن ان کا دل اس بات پر آمادہ تھا، وہ چاہتا تھا ان کا دل کہ ہم بھی اس میں حصہ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر پر بکھیر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں سامعین جو ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے ہم یہ جو ایک چیز یہ جان لیجئے کہ دلوں کی صفائی کا کام ایک کنٹینیوس کام ہے. یہ ایک دن 2 دن کا، ایک لمحے کا، 2 لمحے کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ وہ یقینی چیز نہ آ جائے، وہ موت نہ آ جائے. تو یہ جان لیں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ آج 1 دن 2 دن کا مرحلہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب چند باتیں یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کس کی محبت اپنے دلوں میں بسانی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ قلب سلیم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی وہ قلب مطمئنہ جو کہتے ہیں مطمئن وہ ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی. تو ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی بہت سارے مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ وہی مصعب بن عمیر جو بڑے شاہانہ ٹھاٹ سے رہتے تھے، جب ان کے یعنی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو کرتا صبح کو پہنتے وہ شام کو نہ پہنتے، اور جو خوشبو لگا کے جاتے وہ ایسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی مکہ والوں میں. اور اس کی وجہ سے جو ہے، لیکن جب ان کے دل میں ایمان بسا، انہوں نے سب چیز کو ترک کر دیا. انہوں نے اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے ان کپڑوں کو، اس خوشبو کو ترک کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا معلم بنا کر مدینہ کو بھیج دیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں، اور ان کی مصعب بن عمیر کی کوشش سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور کوشش سے، وہ مدینہ کی پوری سرزمین جو ہے وہ ایمان سے سرسبز ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، اور ایسی چادریں جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں، اور کچھ شکل ایسی کہ وہ پہچان نہیں پاتے ہیں، اور بعد میں وہ پہچانتے ہیں کہ یہ تو مصعب بن عمیر ہیں. آپ سوچیں کہ وہ کیا چیز دل میں آ گئی تھی کہ سب کچھ ترک کرنے کو تیار تھے، اور وہ کیا چیز ہوتی تھی دل میں آنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعتیں زمین اور آسمان کی سی ہیں، تو ایک 16 سالہ صحابی وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کھا کے اس کو پھینک دیتا ہے، اور وہ جنگ میں شریک ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں جا کر شہید ہو جاؤں، اور وہ شہید ہو جاتا ہے. اور وہ عمیر بن حمام نامی صحابی ان چند اصحاب میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوتے ہیں. وہ کیا چیز تھی؟
وہ کیا چیز تھی جو اس قربانی کو ابھار دیتی ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے بیشتر لوگ علماء میں سے اور اسی طرح سے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں میں سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تختے دار پہ لٹک جانا قبول کیا، وہ پھانسی کے پھندے کو گلے کو لگانا قبول کیا، لیکن اپنے دین سے پھرنے کو قبول نہیں کیا۔ تو جب یہ ایمان دل میں آ جاتا ہے، اس کے بعد آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے، دین میں بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو انسان اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی انعام مل رہا ہو، ایسے جیسے کہ اس کو کوئی بڑی قیمتی چیز مل رہی ہو، تو وہ پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو شعر ہے کہ عشق کے مراحل میں وہ وقت بھی آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے ایک مومن کی، جب اس کا قلب سلیم، قلب مطمئنہ بن جاتا ہے اور بالکل اطمینان والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں بہنیں کہ بہت سارے ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو اس دل کے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کا سامنا شیطان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے نفس ہمارا ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک ہمارا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی محبت ہوتی ہے، مادیت ہوتی ہے، کبھی ہمارے گھر والے اور بیوی بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے اس دل کے راستے میں ہرڈلز بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں گے اور اس کو جان لیں گے، اور ہمارے دل میں جب یہ بس جائے گی بات، تب ہمارے لیے بہت ساری نیکیاں کرنا، بہت سارے برائیوں سے رکنا، بہت ساری چیزوں کی طرف دوڑنا، جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے، ریاکاری سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے جس کو تو جب دیکھ لے ہمارے دل کو تو خوش ہو جا، اور ہمارا دل جو ہے وہ ہر برائی، کینہ، حسد، بغض، لوگوں کی طرف سے بدگمانیاں، ان تمام چیزوں سے ہم اس کو پاک کر لیں۔ ہمارا دل اتنا سستا نہیں ہے، ہمارا دل اتنا لائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی چیز کو لے کر دل میں بیٹھے رہیں۔ کبھی کسی کی کہی ہوئی بات کو ہم دل میں ایسے لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ 2500 سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس چیز کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ نقصان سامنے والا کا نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہمارے دل کا ہو رہا ہے۔ ہم دل میں وہ لوگوں کے بغض اور عداوت بیٹھا کے رکھیں جس کی وجہ سے دوسری چیزیں اس میں داخل نہیں ہو پا رہی، وہ تو بہت چھوٹا سا دل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہنیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو اس پاک مہینے میں پاک صاف کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، اور ان چیزوں کو ہٹاتے ہوئے دوسری چیزوں کو ہم جو ابھی باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم داخل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کی پاکی اور صفائی کا انتظام کر دے اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔